السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جسم کے نظام کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نظام کو انیک صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان صلاحیتوں میں سے، ان نظام میں سے آج ہم تین اہم نظاموں کے اوپر بات کریں گے کہ یہ تین اہم نظام کس طرح کام کرتے ہیں، اور یوں ہمارا جسم پوری ایک کابینہ بن جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نظام کس طرح کام کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے اعصابی نظام۔ یہ نظام دماغ کے ماتحت کام کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے دماغ کے ماتحت کام کرتا ہے، اس لیے اس کو اعصابی نظام کہا جاتا ہے۔ یہ پورے وجود میں پھیلا ہوا سسٹم ہے، نظام ہے، جس کو اعصابی نظام کہا جاتا ہے۔ یہ ہمہ وقت ہمارے دماغ کو باہر کے حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ یہ سسٹم یعنی کہ اعصابی نظام جو ہے، یہ ہمارے دماغ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھتا ہے۔ اس طرح ہمارے ارد گرد کے مؤثرات بر وقت ہمارے جسموں کو متاثر کرتے ہیں۔ جب کوئی مؤثر جسم کے کسی حصہ کو متاثر کرتا ہے جس سے جسم بے چین ہو جاتا ہے، تو وہ متاثرہ مقام اس مؤثر کو دفع کرنے کے لیے اپنی تکالیف کا اظہار دماغ سے کرتا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارا اعصابی نظام ہے، یہ فوراً باخبر رکھتا ہے ہمارے دماغ کو۔ اس کی مثال ایسے ہے، مثلاً جسم کے کسی بھی حصے پہ آ کر مچھر بیٹھ جاتا ہے تو اعصابی نظام فوراً دماغ کو باخبر رکھتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے کہ فلاں جسم کے فلاں حصے پر مچھر بیٹھ گیا ہے، تو دماغ فوراً فیصلہ کرتا ہے اور حکم تیار کرتا ہے۔ یہ حکم پھر قلب کو پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس لیے پہنچایا جاتا ہے کہ دماغ کا جو اعصابی نظام ہے، یا دماغ اور اعصابی نظام، اس میں حرکت کی صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی کہ ان میں اعصابی نظام میں حرکت کی طاقت نہیں ہے، اس لیے یہ حکم پہنچایا جاتا ہے قلب کو۔ قلب چونکہ اس میں حرکت کی طاقت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، اور قلب کے ماتحت جو نظام ہے، اس نظام کو عضلاتی نظام کہا جاتا ہے۔ یہ ہے دوسری پوائنٹ عضلاتی سسٹم کی یا عضلاتی نظام کی۔ یہ نظام قلب کے ماتحت یعنی کہ دل کے ماتحت کام کرتا ہے، اور پورے وجود کے اندر پھیلا ہوا یہ ایک سسٹم ہے جسے عضلاتی نظام کہا جاتا ہے۔ عضلاتی جو قلب کے ماتحت اعضاء ہیں، اس میں حرکت کی طاقت ہے، جس میں ہمارے ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، یہ سب آ جاتی ہیں، مسلز وغیرہ۔ یہ سارا سسٹم جو ہے ہمارا قلب کے ماتحت ہے۔ جو ہمارے ہڈیاں ہیں، ان کو جوڑے رکھنا، ان کو ایک جگہ پہ جو ان کے جوڑ ہیں، ان کو جوڑے رکھنا، ان میں جو قوت ہے، ان میں حرکت کی جو قوت ہے، مثلاً ہاتھ کو بند کرنا، کھولنا، یہ سارا قلب کے ماتحت ہے۔ یہ حرکتی عضلاتی سسٹم ہے جو کہ قلب کے ماتحت ہے۔ جب پیغام دماغ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، وہ قلب کو پہنچایا دیا جاتا ہے، یعنی کہ دل کو پہنچایا جاتا ہے کہ جسم کے فلاں حصے پر مچھر بیٹھ گیا ہے، تو فوراً قلب جو ہے اپنے حرکتی اعضاء کو حکم دیتا ہے کہ فلاں جسم کے فلاں حصے پر مچھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو فوراً ہٹایا جائے۔ تو قلبی نظام کے تحت جو ہمارا عضلاتی نظام کہلاتا ہے، وہ اپنے حرکتی اعضاء کے ذریعے حرکت دیتا ہے، ہاتھ کو، بازو کو، ٹانگوں کو، پاؤں کو حرکت دے کر اس مقام سے مچھر کو اڑا دیا جاتا ہے یا بھگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعصابی نظام یعنی کہ جو نظام ہمارے دماغ کے ماتحت ہے، جب کسی جسم میں تکلیف ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ گردے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو فوراً ہمارا اعصابی نظام پیغام پہنچاتا ہے دماغ کو کہ جسم کے فلاں حصے میں یا گردہ میں تکلیف ہو رہی ہے، شدت ہو رہی ہے، تکلیف کی وجہ سے درد کی شدت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ فوراً پیغام پہنچاتا ہے
دماغ کو، اور دماغ اس طرح اس پیغام سے حکم تیار کرتا ہے اور یہ حکم قلب کو پہنچایا جاتا ہے، اور قلب پھر اپنے متعلقہ عضلاتی نظام کو حکم دیتا ہے۔ اس طرح یہ اعصابی اور عضلاتی سسٹم کام کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا گلینڈ کا سسٹم یعنی کہ غدد کا سسٹم کام کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے پورے وجود میں پھیلا ہوا سسٹم ہے، پورے وجود میں سر انجام دیتا ہے اپنا اپنا کام۔ تو اس کے ماتحت جگر کے جو ماتحت اعضاء کام کرتے ہیں یا جو سسٹم کام کرتا ہے، اس کو غدد سسٹم کہا جاتا ہے یا غدد کا نظام کہا جاتا ہے۔ یہ نظام دو طرح کے ہیں، ویسے تو اس کے مختلف سورسز ہیں، ذرائع ہیں، لیکن یہاں پہ ہم دو مین جو سسٹم ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک ہے جاذبہ یعنی کہ گلینڈ جاذبہ، اس میں جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے اس کو غدد جاذبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ غذا کو اور رطوبات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو گلینڈ یا غدد جاذبہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غدد ناقلہ کہلاتا ہے۔ اس میں جو قوت ہے وہ ہے اخراج کی یعنی کہ نکال کرنے کی قوت ہے، مثلا پاخانہ، پیشاب اور پسینہ کا اخراج پانا، یہ غدد ناقلہ کا کام ہے۔ اس طرح یہ نظام جگر کے ماتحت کام کرتا ہے، اور ان تمام نظاموں میں مشترکہ طور پر روابط قائم ہیں، ایک دوسرے کو باخبر رکھتے ہیں، اور ہمہ وقت اعصابی نظام جو ہے وہ دماغ کو باخبر رکھتا ہے، اور عضلاتی نظام وہ اپنے قلب کو باخبر رکھتا ہے، اور غدد کا جو نظام ہے یہ اپنے ماتحت جگر کو باخبر رکھتے ہیں۔ یوں یہ مشترکہ طور پر اپنا اپنا کام سر انجام دیتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ قدرت نے ایک انتہائی بہترین نظام قائم کر رکھا ہے، جو نظام اپنے اپنے ماتحت اعضاء کو بر وقت باخبر رکھتے ہیں، لمحہ بلمحہ باخبر رکھتے ہیں۔ یوں یہ نظام اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس نظام کی باریکیوں کو سمجھ لیں اور ان کی صلاحیتوں کو سمجھ لیں تو ہم مختلف بیماریوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں۔ تو یوں اس تینوں نظاموں کو اگر ہم سمجھ لیں، باریک بینی کے ساتھ سمجھ لیں، تو ہم دنیا کی اکثر پیچیدہ امراض پر عبور حاصل کر کے اس کا مؤثر علاج کر سکتے ہیں۔ تو انہی نظاموں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے ایک طالب علم کے لیے۔ طب کا طالب علم چاہے وہ حکیم ہو، سناسی ہو، وید ہو، اس کو اس نظام کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو شخص اس نظام کو، جو حکیم اس نظام کو سمجھ گیا، وہ یوں سمجھ لیں کہ اکثر بیماریوں کو سمجھ کر اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مختصراً تفصیل تھی ان تین قوتوں کے اوپر، اعصابی نظام کے اوپر، عضلاتی نظام کے اوپر اور غدد گلینڈ کے نظام کے اوپر۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔